عوام تکلیف میں اور عمران خان جیل میں. مجھے بتائیں کہ آپ چونٹیاں بننا چاہتے ہیں؟ آپ چونٹیاں نہیں ہیں. آپ اپنی جانیں دے کر کیوں اس طرح مسلے جا رہے ہیں؟ کھڑے ہوں، متحد ہوں. یہ جو مہنگائی کے خلاف آپ کی آواز اٹھانا یہ آپ کا حق ہے. کٹھے ہوں، سب لوگ مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں بجائے اپنی جانیں دیں، کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی جانوں کے جانے سے کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ جو سارے اقتدار میں پہلے بیٹھے تھے وہ سارے اپنے بیگ پیک کر کے اپنی وہ آزاد فضاؤں میں لندن میں جا کے عیاشیاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف سے کسی نے پوچھا کہ ملک میں بہت مہنگائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں کمانے آئے تھے، ان کی کمائی ختم ہو گئی، اب وہ اپنے ملک واپس چلے گئے. اب وہ وہاں عیاشی کریں گے، پیزے کھائیں گے، میک ڈونلڈ کھائیں گے، کافی پیئیں گے. اور آپ اس مہنگائی میں اس طرح سے ڈوبیں گے. یہ جو آگ لگی ہے نا، یہ ایک شخص کی نہیں ہے. اسی لیے سب متحد ہوں، کیونکہ یہ ہمارا آپ کا ملک ہے. وہ جو باہر بیٹھے ہیں نا، وہ صرف آتے ہیں اس وقت جب ان کو اقتدار کی کرسی ملتی ہے، ورنہ وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو میں پھر سے کہوں گی، چونٹیاں مت بنے، شاہین بنے. اپنی جو یہ ملک کی باغ دوڑ ہے نا، وہ کس کے ہاتھوں جانی چاہیے؟ یہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مین سٹریم میڈیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو ساری خبریں سینسر کر کے دکھائے گا، اور شاید وہاں پہ یہی دکھایا جا رہا ہوگا کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے. لیکن آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ویسے تو مہنگائی کا طوفان ہے ہی، لیکن اسپیشلی بجلی کے بلوں کے بعد اس کی سچویشن کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے. پچھلی دفعہ جب بجلی کے بل آئے تھے تو شاید لوگوں نے، کسی نے زیور بیچ دیا، کسی نے جانور بیچ دیے، یا کسی کے پاس اگر کوئی جمع پونجی تھی تو اس سے ادا کر دیے. لیکن جب اس دفعہ بجلی کے بل آئے ہیں تو لوگ ظاہر ہے کہ پریشانی جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. اس میں ایک جو بہت تکلیف دہ ٹرینڈ ہے اور جو بہت تکلیف دہ خبریں کل کچھ دنوں سے آ رہی ہیں، وہ ہیں خود کشی اور خود سوزی کی کوششیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جان سے بھی گئے. تو یہ ٹرینڈ بہت تکلیف دہ ہے. خودکشی بیسیکلی ظاہر ہے کہ اسلام میں حرام ہے، کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور کیونکہ یہ ایک نا امیدی ہے، اور نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. تو مجھے بتائیں کہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں، وہ شاید باہر آ کر اپنے آپ کو کوئی آگ لگا رہا ہے، کوئی ریل کی پٹری پہ جا کے بیٹھ رہا ہے، یا کوئی گلے میں پھندا لگا رہا ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جو اہل اقتدار ہیں ان کو اثر ہوگا. دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اہل اقتدار کو اثر ہوگا، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اہل اقتدار آپ کی خودکشیوں سے افیکٹ ہونے والے ہوتے تو کیا ان کو اثر ہوا تھا جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو گولیاں ماری تھیں؟ انہوں نے خواتین کے جبڑوں پہ گولیاں ماری تھیں، ایک پریگننٹ لیڈی بھی تھی ان کو اثر ہوا تھا. انہوں نے ارشد شریف کو شہید کیا، ان کو اثر ہوا؟ اگر یہ اثر والے ہوتے تو ان کو وہ ارشد شریف کو شہید کرتے. ان کو اثر ہوتا تو کیا یہ فیصل عباس کو برج سے گراتے؟ کیا یہ ضلع شاہ کو اذیت دے کر شہید کرتے؟ کیا یہ عمران ریاض کو غائب کرتے؟ کیا یہ سواتی صاحب کی ان کو اپنے بچوں، ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے ان کو اذیت دی، اس کے بعد ان کو جس طرح ان کو جسمانی اذیت دی، ان کو ذہنی اذیت دی، ان کی بیوی کی جس طرح ویڈیو ان کی بیٹی سے شیئر کی، انہوں نے شہباز گل کو ننگا کیا. انہوں نے شہباز گل کے جو وہ تھا ڈرائیور تھا اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے عثمان ڈار کے ڈرائیور کے ساتھ، یا جو بھی اس کا ورکر تھا جس کو اس نے جاب دلوائی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا. اس کو ننگا کیا، اس کو کہا کہ تمہاری بیوی کو یہاں لا کر ننگا کر کے اس کی تصاویر بنا کر ہم سوشل میڈیا پہ دیں گے. انہوں نے عثمان ڈار کے ساتھ کیا کیا، ان کے جو سارے کاروبار بند کیے، وہاں ہزاروں لوگ جاب کرتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. انہوں نے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا کیا، ان کا گھر تو مسمار کیا، ان کی والدہ کا دوپٹہ اتارا، ان کو علیحدہ کمرے میں لے جا رہے تھے تاکہ ان کو ذہنی جسمانی اذیت دے سکیں، ان کی تذلیل کر سکیں. انہوں نے ان کو گھر سے نکال کر ان کا گھر سیل کر دیا، ان کو عورتوں کو، خواتین کو گھر سے باہر نکال دیا. انہوں نے کس کے ساتھ نہیں کیا؟ انہوں نے اسلم اقبال صاحب کے گھر کی بیٹی کا جہیز پورا کا پورا لوٹ لیا. انہوں نے ان کے یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی، ان کے بھائی، ان کے بھتیجوں، جو وہ ہیں آوان صاحب ہیں، ان کے بھائی عمر آوان کو انہوں نے کیا. اب تک وہ ظاہر لاپتہ ہیں، ان کو انہوں نے اغوا کر لیا ہوا. ایسے اتنے خواتین، کتنی خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں. ایک خاتون نے کل دہائی دی ان کو، جج صاحب کو، کہ میری 3 سال کی بیٹی ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ سو نہیں پاتی، وہ روتی ہے. وہ خاتون روتی رہی، ان کو اس طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہیں، کس کس کا نام لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ان باتوں سے
آپ کی خود سوزی سے یہ متاثر ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو یہ ساری باتیں صرف اس لیے بتائی ہیں کہ یہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. ان کے یہ تو وہ ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا. بالکل وہی الفاظ جو اس نے گیلانی نے بولے تھے، یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا. یہی کاکڑ نے کہہ دیا کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا. وہ ملک چھوڑنے کو آپ کو سٹاپ کرنے والا، اپنے ملک میں رہ کر حالات کا مقابلہ کرنے کی درس دینے والا تو عمران خان تھا جو آج جیل میں بیٹھا ہے. وہ ہمیں سکھاتا تھا کہ مولانا رومی کا قول ہے کہ آپ چونٹیاں نہیں ہیں، آپ کو خدا نے پر دیے ہیں، آپ چونٹیوں کی طرح اپنی جانیں مت گوائیں. آپ وہ بنے جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جن کے پر ہوتے ہیں، جن کی طاقت پرواز ہوتی ہے، جو شاہین ہوتے ہیں. آپ کا حق ہے کہ اس مہنگائی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس کے خلاف آپ آئیں، احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، لیکن خود سوزی مت کریں. دیکھیں اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ 16